السلام علیکم دوستو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے اور کمزور انسان چاہتے ہیں کہ ان کا وزن بڑھ جائے اور موٹے انسان چاہتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہو جائے، کیونکہ زیادہ وزن بھی صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے وزنی اور موٹے انسانوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ جان براور مینک۔ دوستو جان براور مینک کو اب تک کا سب سے وزنی آدمی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس کا وزن 1400 پاؤنڈ یعنی 635 کلو گرام بڑھ گیا تھا۔ جان براور 29 ستمبر 1943 کو امریکہ کے واشنگٹن میں پیدا ہوا اور 4 ستمبر 1983 کو انتقال کر گیا۔ منوک اپنی زندگی بھر وزن کے مسائل سے دوچار رہا۔ اس کا وزن 12 سال کی عمر سے ہی 200 پاؤنڈ یعنی 91 کلو ہو گیا تھا۔ 20 سال کی عمر تک وہ 600 پاؤنڈ یعنی 272 کلو گرام سے زیادہ وزن کا ہو چکا تھا اور 1978 میں وہ دنیا کا سب سے وزنی شخص بن گیا تھا۔ اس کا وزن اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اور انہیں باتھ روم جانے کے لیے ایک خصوصی لفٹ کی ضرورت ہوتی تھی۔ مینوک نے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ 1983 میں دل کی ناکامی سے وہ انتقال کر گیا۔ نمبر 2، جوان پیڈرو فرینکو۔ دوستو جان اپنے انتہائی موٹاپے کی وجہ سے بین الاقوامی توجہ حاصل کی اور اس کا وزن تقریباً 1311 پاؤنڈ یعنی 595 کلو گرام بڑھ گیا تھا۔ وہ 14 مئی 1985 کو میکسیکو میں پیدا ہوا۔ فرانکو کی صورت حال پال میسن اور مائیکل ہیبرانکو جیسی تھی، کیونکہ اس کا انتہائی موٹاپا صحت کی شدید پیچیدگیوں کا باعث بنا، جس کے لیے مستقل طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اس کی حالت نے اسے اپنے گھر سے نکلنے کے قابل نہیں چھوڑا اور وہ کئی سالوں تک بستر پر پڑا رہا۔ 2017 میں فرانکو نے وزن کم کرنے کی ایک سرجری کروائی، جس نے اسے اپنے ابتدائی جسم کا وزن 50% کم کرنے میں مدد کی۔ بہتر صحت اور اہم وزن میں کمی کے لیے اس کے سفر نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا، لیکن پھر اس کا وزن آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ نمبر 3، مائرا روزلز۔ دوستو مائرا روزلز جو 1980 کو امریکہ میں پیدا ہوئی۔ مائرا کی زندگی اپنا وزن کم کرنے کے مسائل کو حل کرنے میں لگی رہی۔ مائرا نے بھی اپنا وزن کم کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی۔ اس کا وزن 1036 پاؤنڈ یعنی 470 کلو گرام تک پہنچ گیا تھا۔ 2008 میں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مائرا نے ڈاکٹروں کی نگرانی میں وزن کم کرنے کا ایک اہم سفر شروع کیا۔ موٹاپے کی دوا میں مہارت رکھنے والے ڈاکٹر نے مرکزی کردار ادا کیا۔ گیسٹرک بائی پاس سرجری ایک اہم امکان ہے جو اکثر ایسے معاملات میں کھانے کی مقدار کو محدود کرنے اور وزن کم کرنے میں مدد کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ زندگی کی اتنی مشکلات جھیلنے کے باوجود مائرا نے اپنی صحت کی چیلنجوں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اسے ایک قانونی کیس میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ ثابت ہوئی اور آخرکار 2026 میں وہ اس دنیا کو چھوڑ گئی۔ نمبر 4، پال میسن۔ دوستو پال میسن 1960 کو انگلستان میں پیدا ہوئے۔ پال میسن چھوٹی عمر سے ہی وزن کے مسائل سے دوچار ہو گئے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے کے طریقہ کار کے طور پر خوراک کا رخ کیا۔ پال میسن ایک برطانوی شخص ہے جو ریکارڈ شدہ تاریخ کے سب سے بھاری آدمیوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 2013 میں اپنے موٹاپے کی وجہ سے اس کا وزن 980 پاؤنڈ یعنی 444 کلو گرام سے زیادہ ہو گیا۔ وزن سے متعلق صحت کے مسائل کی وجہ سے اسے کرین کے ذریعے گھر سے باہر نکالنا پڑا اور علاج کے لیے اسپتال لے جانا پڑا۔ مبینہ طور پر 1995 میں کام سے متعلق چوٹ کے بعد اس کا وزن بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوا، جس کی وجہ سے نقل و حرکت میں دشواری ہوئی اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میسن نے 2010 میں گیسٹرک بائی پاس سرجری کروائی اور صحت یابی کے دوران 500 پاؤنڈ یعنی 227 کلو گرام سے زیادہ وزن کم کیا۔ بعد میں اس نے وزن کی کمی کے بعد پیچھے رہ جانے والے اضافی جلد کو کم کرنے کے لیے جلد کو ہٹانے کی متعدد سرجریاں کروائی۔ میسن کی کہانی نے قومی اور بین الاقوامی توجہ حاصل کی اور وہ انتہائی موٹاپے کے ساتھ زندگی گزارنے کے اپنے تجربے کو شیئر کرنے کے لیے کئی ٹاک شو میں نظر بھی آئے۔ نمبر 5، مائیکل ہیبرانکو۔ مائیکل ایک امریکی شخص تھا جس نے انتہائی موٹاپے کے ساتھ اپنی جدوجہد کے لیے خاصی توجہ حاصل کی۔ 1983 میں اپنے موٹاپے کی وجہ سے اس کا وزن تقریباً 597 پاؤنڈ یعنی 271 کلو گرام تک بڑھ گیا۔
ہیبرانکو کی صورت حال پال میسن کی طرح تھی کیونکہ اسے نقل و حرکت کی شدید مسائل کا سامنا تھا اور اسے اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مدد کی ضرورت تھی۔ ہیبرانکو کے سفر نے میڈیا کی توجہ حاصل کی اور وہ وزن میں کمی کے ساتھ اپنی جنگ کی وجہ سے عوامی شخصیت بن گئے۔ اس نے طبی مدد طلب کی اور وزن کم کرنے کے مختلف کوششیں کی، بشمول زیر نگرانی خوراک اور طبی مداخلت۔ اپنے کوششوں کے باوجود ہیبرانکو کو اپنے موٹاپے سے متعلق متعدد صحت کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ افسوسناک طور پر مائیکل ہیبرانکو 58 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی کہانی نے انتہائی موٹاپے کے ساتھ جدوجہد کرنے والے افراد کو درپیش چیلنجوں کی یاد دہانی کے طور پر کام کی کہ موٹاپا انسانی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے اور روزمرہ زندگی میں کتنی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ بہرحال دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔